الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران عزیز، صحافی حضرات، آج محرم کی 3 تاریخ ہے اور کوئٹہ شہر کے سارے مکاتب فکر کے علماء کا یہ اجتماع آپ کے سامنے محرم الحرام کی حرمت اور اخوت اور بھائی چارے کی بات رکھنے کے لیے جمع ہوا ہے۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ بات متحدہ طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص۔ اس آیت کی روح سے کسی بھی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ محرم کے مہینے میں کسی کا خون بہائے، کیونکہ کائنات کے بننے کے ساتھ ہی حرام مہینوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس لیے 10 محرم کو جن لوگوں نے امام عالی مقام سیدنا حسین ابن علی اور ان کے خانوادے کا کربلا میں خون بہایا، انہوں نے قرآن کے اس حکم کو پامال کیا ہے، جس میں محرم کے محترم مہینے کو انہوں نے قرآن کی اس طرح توہین کی ہے، اور ان لوگوں نے اپنے خلاف اس بات کو قیامت تک کے لیے دلیل بنایا ہے کہ وہ قرآن کی پیروی نہیں کرتے بلکہ قرآن کی حکم عدولی انہوں نے کی ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے ذریعے انہوں نے خدا کے احکامات کی توہین کی ہے۔ امام حسن اور امام حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ آپ کے والد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو آپ نے باب العلم قرار دیا کہ علم کا دروازہ ہے۔ آپ کی والدہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ وہ عورتوں کے سردار ہوں گی جنت کے، اور آپ آیت مباہلہ کے مصداق ہیں کہ قل ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ان ساری باتوں سے خدا کے رسول کی باتوں کو بھی نگیٹ کیا گیا ہے اور قرآن کو بھی توہین کی گئی ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ممبر پر تخت پر کوئی غلط آدمی بیٹھ رہا ہے، حسین ابن علی نے اس موقع پر جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور سب کانٹیننٹ کے عظیم جو شیخ رہنما ہیں مشائخ میں سے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اس بات کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اسلامی ریاست کے مقاصد اور اسلامی قانون کی 10 سیاسی دفعات کو یہ ملوک اور ڈکٹیٹر معطل کر رہے تھے، اور امام حسین نے اس پر بیعت کرنے کی بجائے اپنی قبر کو وہاں پر تعمیر کروایا کربلا کے میدان میں، تاکہ تا قیامت وہ شہادت رہے کہ خدا کے دین سے کن لوگوں نے انحراف کیا ہے۔ اس میں پہلی بات یہ تھی کہ مومن نہ خوف زدہ ہوتا ہے نہ لالچ میں آتا ہے۔ دوسری بات یہ تھی کہ مومن قومیت اور نفرتوں میں نہیں پڑتا۔ تیسری بات اسلامی دستور کی یہ ہے کہ اس میں دوست اور دشمن کی پہچان کی جاتی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کو امیر بنانے میں آزاد چھوڑا تھا، ہر فرد کی مرضی ہے کہ وہ میرٹ پر اپنا امیر منتخب کرے۔ پانچویں بات یہ تھی کہ آزادی اظہار رائے کو بنیاد بنایا گیا تھا اسلامی حکومت میں۔ کرتے کے بارے میں لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں ایک چادر ملی ہے اور آپ کا 2 چادروں سے کیسے کرتا بنا؟ امیر المومنین حضرت عمر ابن الخطاب سے لوگوں نے پوچھا۔ 6ٹھی دفعہ یہ تھی کہ قرآن اور سنت کے مطابق حکومت چلائی جائے گی۔ 7ویں بات یہ تھی کہ بیت المال جو ہے، یہ جو بجٹ ہے، یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، بادشاہ کا خزانہ نہیں ہے کہ جس طرح چاہے اس میں وہ تصرف کرے۔ 8ویں دفعہ یہ تھی کہ مشورے سے حکومت چلائی جائے گی، امرہم شورا بینہم، اس کی بنیاد پہ۔ اور 9ویں دفعہ یہ تھی کہ مسلمان عدالت میں عام شہری اور حکمران برابر ہوں گے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے یہودی کے مقابلے میں عدالت کے اندر۔ اور 10ویں دفعہ یہ تھی کہ حکومت قرآن اور سنت کے اصولوں کے مطابق چلائی جائے گی۔ یہ آئین ہے قرآن کا، اور اس کے علاوہ کوئی اس آئین کو ایبروگیٹ کرے گا
تو وہ مسلمانوں کا اور خدا کا اور رسول کا مجرم ہوگا۔ ان دفعات کو معطل کیا گیا اور اس طرح ملوکیت کی بنیاد رکھی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو جو سیاسی حقوق حاصل تھے ان کو پامال ہوتے ہوئے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو قیامت تک کے لیے رہنمائی دی۔ انہوں نے کہا کہ ظلم کے ساتھ زندہ رہنا خود ظلم ہے، اور 10 محرم کو یہی ان کے خطاب کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام اور خطیب بن کر نہیں آئے تھے، مسجد اور مدرسے کے متولی اور محتمم بن کر نہیں آئے تھے۔ انہوں نے پوری دنیا کو ایک نظام زندگی دینا تھا، اور آپ کے دور میں جو 4 فساد تھے ان میں سیاسی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی فساد تھے جن کو ختم کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ سیاسی فساد باپ کے بعد بیٹے کو بٹھانے کی رسم تھی، آپ نے اس کو تبدیل کیا۔ معاشرے میں بیٹوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، آپ نے ان کے بچاؤ کی بات کی اور بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو میراث دلائی۔ آپ نے معاشی فساد کا خاتمہ کیا اور مارکیٹ کو اور دنیا کو معاشی اصول دیے۔ مذہبی فساد عیسائیوں میں اور یہودیوں میں تھا، آپ نے اس مذہبی فساد کو ختم کیا اور تفرقہ بازی میں مسجد زرار کو آگ لگائی، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے کہ کفر و تفریق و ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ۔ اس مسجد کی بنیاد کفر پر تھی، تفریق پر تھی اور مسلمانوں کے خلاف مورچہ بنانے کے اوپر تھی۔ اس موقع پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ نے جب دیکھا کہ رسول کے تخت اور منبر پر کچھ لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں جنگ صفین اور جنگ جمل میں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ نہ صرف بیعت نہیں کی بلکہ ان کے مقابلے میں مدینہ سے نکلے اور ان سب کا مقابلہ کیا۔ اسی طرح یزید کے خلاف امام حسین نے بچوں کو لیا، جب دیکھا کہ حضور کے منبر پر قبضہ ہو گیا ہے تو پھر انہوں نے بیعت نہیں کی اور ان کے مقابلے میں مدینہ سے بچوں کو لے کر، کیونکہ مسلح تصادم کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے، آپ نکلے اور پھر 10 محرم کو ان کو لوگوں نے، ڈکٹیٹروں نے، بادشاہوں نے، ملوکیت کے پجاریوں نے ان کو ذبح کر دے اور اسلام کے دستور کی بنیادیں ہلا دی۔ اس بات کو ہم واضح کرتے ہیں کہ آج بھی آپ ساری فضیلتوں اور ساری پرانی تاریخ کو اگر آپ بلا دیں، آج پوری دنیا میں انسانیت میرٹ کے قائل ہے، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی برکت ہے کہ آج دنیا میں سیاسی طور پر دنیا کے کافر ہوں یا مسلمان ہوں، سب اس پر متفق ہیں کہ سیاسی طور پر صرف میرٹ کے ذریعے لوگوں کے اوپر حکومتیں قائم کی جائے اور اس طرح سارے مسائل حل کیے جائے۔ ایک اہم بات جو اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے نئے حالات میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ تم مومنوں کے خلاف دشمنوں کو پاؤ گے اور جو سب سے بدترین دشمن ہوں گے وہ یہودی ہوں گے اور مشرک ہوں گے۔ یہ سپرلیٹو ڈگری اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل استعمال کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے قرآن میں لکھ دیا کہ اس میں کسی مولوی کے لیے، کسی امارات کی حکومت کے لیے، کسی سعودی حکومت کے لیے، کسی پاکستانی اور ایرانی حکومت کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ وہ ان کی شدت کو، ان کی دشمنی کو وہ کم کر سکے۔ جو آدمی اس آیت کو نہیں مانتا ہے وہ خدا اور رسول کو نہیں مانتا ہے، اور اس طرح شدید ترین دشمن ان کو قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی گئی کہ تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا، یعنی وہ دشمن ہوں گے مومنوں کے۔ آج مومنوں کی نشاندہی ہو گئی ہے، وہ حماس ہے، وہ مصر کی اخوان المسلمین ہے، وہ نصر اللہ لبنان کے ہیں، وہ حوثی ہے یمن کے، وہ ایران کی حکومت ہے، اور دنیا میں جن لوگوں نے بھی ایران اور غزہ کے لوگوں کی مدد کی ہے ان کا شمار آیت کے اس روح سے مومنین میں ہوتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن نے 14 صدیاں پہلے کیے۔ اور پھر فرمایا کلما اوقدوا نار للحرب اطفاءها اللہ، ان یہودیوں کا کام یہ ہے کہ زمین پر ہر وقت انہوں نے جنگوں کی آگ بھڑکائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بجھاتا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، بنو امیہ اور بنو عباس کی جنگیں ہوں،
یا امام حسین کی شہادت، حضرت عثمان کی خلافت کے خلاف ریشہ دوانیاں ہوں، یا ترک اور عرب کی قوم پرستیاں، لارنس آف عربیہ کے ذریعے مغل اور افغانوں کی جنگ ہو، یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہو، یورپ کی پوری دنیا کے اندر قبضے کی تاریخ ہو، پہلی جنگ عظیم ہو، یا 1917 کا بالشوک انقلاب، لیگ آف نیشن کی تشکیل ہو، یا کرنسی نوٹ کی تاریخ، اور اب تحقیق کی گئی ہے تو پتہ چلا ہے کہ ساری جنگوں کے پیچھے، ساری دنیا کے ان انقلابات کے پیچھے صرف یہودیوں کا دماغ اور ان کا ہاتھ کام کرتا رہا ہے، اور دنیا کے باقی انسانوں کو وہ انسان نہیں سمجھتے، ان کو گویم کہتے ہیں۔ ان کے یہاں کسی انسان کے ساتھ نیکی کرنا اور ہمدردی کرنا حرام ہے، تلمود کے اندر لکھا ہوا ہے۔ صہیونی تحریک، جس کو خود یہودی قبول نہیں کرتے، 180 سال سے قوم پرستی کی، وہ نسل پرستی کی وہ واحد تحریک ہے جس نے دنیا کے اندر یہودی قوم کے زمین پر رہنے کا حق صرف انہی کو دیا ہے، اور باقی دنیا کی کوئی قوم اس زمین پر رہنے کا حق نہیں رکھتی، اور ان کو مٹانا ان کا فرض ہے۔ اس کی ابتدا انہوں نے غزہ میں مسلمانوں تک کے قتل عام سے صرف پہلے دن نہیں کی، بلکہ 1947 سے اس پوری صدی کے اندر انہوں نے پورے فلسطین کے اندر اکثریت کو قتل کیا، ان کو گھروں سے نکالا، ان کا قتل عام کیا، اور بدترین ڈیموگرافک چینج کے ذریعے ایسے حالات پیدا کیے کہ علاقے کو خالی کیا جائے۔ جوان نسل پرست انسانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں سے، جو ان نسل پرست انسانوں کے دشمنوں کے ہاتھوں سے وقوع پذیر ہوا۔ اس موقع پر اگر انہوں نے شام کی فوج کو ختم کیا، 9 سال ایران اور عراق کو لڑایا جنگ تحمیلی میں، انہوں نے لیبیا کو ختم کیا، انہوں نے عراق کی فوج کو ختم کیا، انہوں نے پاکستان کے اندر قبائلی علاقوں میں فوج کو لڑایا، اور 90,000 افراد شہید ہو چکے ہیں، اور یہ ساری پلاننگ، اور اس کے علاوہ روس کو افغانستان پر حملہ کرنے کی ترغیب انہوں نے دی، پھر امریکہ کو لے کر وہ وہاں پر آئے۔ اس پورے 1 صدی کے اندر جنایت کی، بدبختی کی، جھوٹ کی اور فریب کی انسانی تاریخ میں اس سے بڑی ان 3 قوتوں کی مثال ہمیں نہیں ملتی ہے۔ پورے 70 سال کے بعد جب افغانستان نے روس کو شکست ہوئی، امریکہ کو شکست ہوئی، اسرائیل پر حماس کے حملے ہوئے، لبنان میں، یمن میں اور ایران نے ان کا مقابلہ کیا، تو اس موقع پر انہوں نے ناکامی کے بعد خود نکل کر پہلے پاکستان پر انڈیا کو وار کرنے کے لیے آگے بڑھایا۔ آپ اس بات کو سمجھے، اور جب اس کو شکست ہوئی تو پھر ایران پر حملہ براہ راست خود کیا۔ آپ خود دیکھیں کہ اس روئے زمین پر تمام انسانوں کے قتل عام اور دنیا کی معیشت پر قبضے کی منصوبہ بندی یہود کے ہاں سے ہی ملے گی۔ الحمدللہ 10 مئی 2025 کو پاکستان 70 سال کے بعد پہلی مرتبہ آزاد ہوا ہے، اور اب 25 جون کو ایران نے کو بھی ایک آزاد ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے۔ ہم وہ دنیا کے مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اس موقع پر ہم کہتے ہیں کہ یہود اپنی سازشوں سے اگر باز نہیں آئے تو مسلمانوں کی بیداری اور ٹیکنالوجی ان کو اس زمین سے، ان کی وجہ سے، ان کے سازش